آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے آئی جی پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے ان کو جو مقامی دفتر تھا انٹر سروس انٹیلیجنس کے وہاں پر لے جایا گیا اور ایف آئی آر درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا۔ اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے بعد سندھ کی پولیس چلی گئی، چھٹی کی درخواست دے دی۔ گھر کا محاصرہ کرنے والے پاکستان رینجر کے سپاہی اور افسران تھے۔ یہ دونوں محکمے پاکستان رینجر سندھ اور انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہیں یہ وفاقی حکومت کے ادارے ہیں۔ یہ جو رینجرز ہیں یہ انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ کرتے ہیں اور جو انٹر سروس انٹیلیجنس ہے یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے۔ یعنی وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کی ایف آئی آر بھی آئی جی صاحب درج کرانے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ کس طرح ایک 22 گریڈ کا افسر کہے جس کی صوبے کی پولیس اس کے ماتحت ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا؟ اگر وہ اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر اس صوبے میں، اس ملک میں کون محفوظ ہے؟ یہ بڑی سنگین باتیں ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ سیاست کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان حالات کی باتیں ہیں جو آج ہمارے ملک میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس پر طریقہ تو یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب صوبے کے چیف منسٹر کو اس سے رابطہ کرتے، ان کو اشور کرتے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی تفتیش کریں گے، ہم سزا دیں گے جو لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ کوئی ٹیلی فون نہیں آیا، چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی، کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی اور چونکہ کوئی رابطہ نہیں تھا، اور ان دونوں اداروں کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ پاکستان فوج سے ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں، پاکستان رینجر سندھ کے بھی اور انٹر سروس انٹیلیجنس کے بھی، تو بلاول صاحب نے درخواست کی، کیونکہ وفاقی حکومت سے رابطہ نہیں تھا، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس سے کہ آپ اس معاملے کی تفتیش کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ 10 دن میں تفتیش ہوگی، اور اس کے بعد پولیس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم 10 دن انتظار کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے، آئی جی پولیس جو ہے یہ 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی انٹر سروس انٹیلیجنس بھی 22 گریڈ کے افسر ہیں، ڈی جی رینجرز 21 گریڈ کے افسر ہیں، سارے وفاقی حکومت کے افسر ہیں۔ اب قانون کے تحت، اس آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف تفتیش کر سکتے ہیں اپنے افسران کی، یعنی جو ڈی جی انٹیلیجنس ہیں اور ڈی جی پاکستان رینجر ہیں ان کے افسران کی، کہ انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ آرمی ایکٹ میں لافل کمانڈ کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس میں ان لافل کمانڈ کی بھی ڈیفینیشن دے دی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جتنا ضروری لافل کمانڈ پہ ایکشن لینا ہوتا ہے اتنا ہی ضروری افسر کے لیے ان لافل کمانڈ کو اوبے نہ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ لافل کمانڈ کیا ہے اور ان لافل کمانڈ کیا ہے یہ سبارڈینیٹ افسر پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔
اب جب چیف آف آرمی اسٹاف آرمی کے ذریعے تفتیش کریں گے تو وہ صرف اس حد تک تفتیش ہو سکتی ہے کہ کیا کوئی لافل کمانڈ دی گئی تھی یا کوئی ان لافل کمانڈ تھی، اس پر متعلقہ افسران نے صحیح عمل کیا یا نہیں کیا۔ وہ جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے اس کی تفتیش ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا، کیوں پامال کیا۔ اور آپ جب اس سارے واقعے کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑا خوفناک پہلو نظر آتا ہے کہ وفاقی اداروں نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے اندھیرے میں اغوا کیا، ان سے ایف آئی آر درج کروائی، اس لیے درج کروائی کہ صبح کے 7 بجے جا کے مریم نواز کی ہوٹل کا کمرہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے وہ عمل کر سکے۔ جس ملک میں اعلی افسران کو اغوا کیا جائے کہ چادر اور چار دیواری کا پامال کیا جائے، وہاں کون شخص محفوظ کرے گا، اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے گا؟ وہاں کس کی عزت رہ جائے گی؟ اس ملک کا نظام کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، صوبے کی جو اتھارٹی تھی، جو صوبے کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، اس کو بھی پامال کیا گیا۔ بات کی ساری ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم پر آتی ہے، مکمل ذمہ داری وزیر اعظم کی ہے۔ دونوں ادارے، انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ، وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم خود بات نہیں کرتا اداروں سے، اس کا سیکرٹری بات کرتا ہے، ہمارا وزیر اعظم خود بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی نے انسٹرکشنز دی ہیں دو اداروں کو، وہ شخص صرف اور صرف ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کوئی اور انسٹرکشن نہیں دے سکتا۔ یہ ادارے کسی اور کے تابع نہیں ہیں۔ ان اداروں کے افسران اپنی کمانڈز لیتے ہیں، اپنی انسٹرکشنز لیتے ہیں، آرڈرز لیتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم سے۔ یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے، اور یہ واضح حقیقت ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے، اور اس نے وفاقی ادارے استعمال کیے۔ اس نے وہ وفاقی ادارے استعمال کیے جن کے اعلیٰ ترین افسران اور دیگر افسران بھی پاکستان فوج سے ہیں۔ کیا ان افسران کو یہ ان لافل کمانڈ ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوال ہے آج کا۔ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنا میری نظر میں، ہر پاکستانی کی نظر میں، ایک ان لافل کمانڈ ہے، غیر قانونی حکم ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان اداروں نے عمل کیا۔ یہ معاملات بہت سنگین ہیں۔ آئین کو توڑا گیا، صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، اور ساری بات وزیر اعظم کے دفتر میں جاتی ہے۔ آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا، جواب دینا ہوگا۔ پاکستان کے عوام بھی پوچھتے ہیں، جب اس عہدے پہ آئے تھے جو حلف اٹھایا تھا اس کو پڑھ لیں۔ نہ صرف اپنا حلف توڑا بلکہ اپنے جو افسران تھے ان کو بھی حلف توڑنے کا حکم دیا۔ یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ رک سکتی نہیں ہے، رکنی چاہیے نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، یہ وہی بات ہے جو پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں۔ جب ملک کا وزیر اعظم اپنے کام چھوڑ دے، عوام کی تکلیف، ملک کی معیشت کو چھوڑ دے،
وہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے میں لگ جائے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ اب ہمیں تو توقع یہ تھی اور ہم نے انتظار کیا کہ اس ملک کی عدلیہ، کیونکہ معاملہ تو عدلیہ تک جا پہنچا ہے، صوبے وفاق میں ٹکراؤ ہے، فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟ ہمیں توقع یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جو صبح نوٹس لیتی رہی ہیں سیکرٹری صاحبان کے تبادلے کا، بہت سی مثالیں موجود ہیں، خود نوٹس لیا عدالت عدلیہ نے، بڑی عدالتوں نے افسران کے تبادلے کا، آج ایک افسر کو اغوا کر لیا اور عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا، آج آئین کو توڑا گیا، عدالتوں نے نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے تو اس ملک کو وراثت پر ایک ویزا رکھنے پر نکالا، سو موٹو نوٹس لے کر۔ آج جب ملک کا آئین خطرے میں ہے، ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں۔ یہ باتیں سوچنے کی ہیں، لمحہ فکری ہم سب کے لیے، اس ملک کے لیے لمحہ فکری ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کہاں پر جا رہے ہیں، اس کا جواب دہ کوئی ہے؟ اگر آئی جی پولیس محفوظ نہیں ہے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے۔ یہ باتیں ہیں جو ہم نے عوام کے سامنے رکھنی تھی، کیونکہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی، کون کرے گا، اس کا کوئی تعین کرنا مشکل ہے۔ ہمیں توقع یہ بھی تھی کہ سینٹ اس معاملے کو اٹھائے گی، جو صوبے اور وفاق کے درمیان رشتے کو برقرار رکھتی ہے، جو صوبے کے معاملات کا تحفظ کرتی ہے، اس کو اٹھانا چاہیے۔ سینٹ کی کمیٹی بننی چاہیے جو جائے اور دیکھے کہ صوبہ سندھ کے اندر کیا ہوا، اس کے آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، وہاں کس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ آج ارباب اقتدار کی سوچ دیکھیں کہ منصوبہ بنایا جاتا ہے، دو وفاقی ادارے ملوث کیے جاتے ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر درج کرو اور صبح کے 7 بجے مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑ کر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے ہراساں کرو، ورنہ گرفتار کرتے تھے مریم نواز کو بھی، ان کا نام بھی اس جعلی ایف آئی آر میں درج ہے۔ آج معاملات غیر معمولی نوعیت کے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پارلیمان بھی مفلوج ہے، عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ آج انصاف مریم نواز صاحبہ کو کہاں سے ملے گا؟ آئی جی پولیس کو کہاں سے ملے گا؟ سندھ کے عوام کو کہاں سے ملے گا؟ یہ سوال ہیں جن کا جواب جاننا آج سارا پاکستان انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ پہلے آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا جب ملاقات کی باتیں اسے زبیر صاحب کی کہ ہم آج کے بعد فوج سے رابطہ نہیں کریں گے، اور پھر آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے خاص طور پر برابر نے واپس کر کے فوج سے مدد مانگی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا طاقت کا اور انصاف کا موقع وہی گھر ہے جہاں پہ لگاتے ہیں؟ نہیں، یہ رابطے کی بات نہیں ہے، کیونکہ دو وفاقی ادارے ملوث ہیں جن کے تمام اعلیٰ افسران اور دیگر افسران فوج سے آتے ہیں۔ تو جب حکومت کچھ کرنے سے قاصر ہے، جب حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ شواہد یہ ہے کہ یہ سارا کام وزیر اعظم نے کروایا ہے، تو پھر بلاول صاحب نے یہ موضوع سمجھا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کریں کہ آپ پتہ کریں، یہ افسران آپ کے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنے افسران سے پوچھیں کہ یہ معاملہ کیسے پیش آئے۔ ایک چیز میں بھی ذرا کہہ رہا ہوں جی ایسے